السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شراز عابد. آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز. آج کی شخصیت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد اصغر صاحب، جو کہ کئی بار چونیا بار کے صدر بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ اس دفعہ انہوں نے ممبر پنجاب بار کا الیکشن لڑا اور یہ بہت ہی دانشور لائر بھی جانے جاتے ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کچھ اچھے سوالات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بہت. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حکومت چل رہی ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ موجودہ حکومت کی جو سچویشن ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں، کبھی کوئی اکنامک پالیسی اچھی نہیں ہوئی، اور ان کا یہ وتیرہ کہ میں اس کو یہ کر دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، وہ ایک اپنی جگہ قانون کے مطابق کارروائی ہوتی رہے گی. لیکن اصل مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا. آپ نے عوام کے لیے اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ سب سے آتے ہی پہلے جب یہ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، بلدیاتی ادارے جو توڑتا ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوتا، یہ وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. اب بلدیاتی ادارے جو تھے، انہوں نے آتے ہی بلدیاتی ادارے توڑے، جن کا کام تھا روٹس تک جا کر لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کی خدمات سر انجام دینا. لیکن ان کو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. آتے ہوئے پہلے ان کا گلا گھونٹا. اب جب کہ بلدیاتی ادارے بحال ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے بحال کیے ہیں تو اس کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ کیسی حکومت ہے جو قانون کی بالادستی بھی جاتی ہے اور قانون کو پس پشت بھی ڈال رہی ہے؟ یہ دوگلی پالیسی ہے ان کی. یہ کیا کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ایک وزیر اعظم کو ہم بھی عزت کرتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا وزیر اعظم ہو تو اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن کہ دے شوڈ رسپیکٹ ٹو دا پرائم منسٹر. کیوں نہ کریں کہ وہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہے، لیکن ان کے کام کو ہم کنڈیمٹ کرتے ہیں. ایسے کبھی چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہنا، یہ تو بچے کرتے تھے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جب وہ لڑتے تھے تو میری گلی سے گزرنا تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ یہ میں آپ بتائیں، میں آپ آئیں میرے گھر کے سامنے، میں آپ کو وہی بکری ماروں گا، یہ ماروں گا. یہ ساری وہ بچوں سے ایسی باتیں ہیں. آپ اگر احتساب کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن احتساب کے نام پر ناانصافی نہ کریں. تو میری اس میں ہمبل سا مشن یہ ہے کہ آپ عوام کی فلاح کے لیے سوچیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں. بلدیاتی ادارے اگر سپریم کورٹ نے بحال کی ہیں تو ان کو ایکٹیو کریں. ان کا ایک ایکٹیو رول ہے. جب تک کسی ملک میں کوئی بلدیاتی ادارے سروائیو نہیں کرتے، وہ جو لوگ جن کو انہوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے، تو آپ تو 5 سال پورے کرنا چاہتے ہیں اور بلدیاتی اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر جاؤ اور گھر جا کر اچھا سر، یہ جو کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سارے کاروبار بند ہیں، بے روزگاری عام ہوئی پڑی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میرا اس کے بارے میں یہی کہنا ہے، تو ویسے تو یہ ایک وبا ہے اور وبا سے بچنا، احتیاط کرنا ضروری ہے. SOPs پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غریب عوام کا خیال بھی رکھنا ہے. انہوں نے اپنا روزگار کیسے چلانا ہے، اپنا چولہا کیسے جلانا ہے، اپنا گھر بار کیسے انہوں نے چلانا ہے، بچوں کو روزی کیسے دینی ہے. جیسے ایک آدمی کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی خوشیاں ہوتی ہیں، اس طرح ایک غریب کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں. اچھا سر، اس طرح آپ اس ٹائم یونین کونسل باغی والے کے موجودہ چیئرمین بھی ہیں، اور آپ نے لاک ڈاؤن کی یہ وبا کی صورت میں کیا اقدامات کیے اپنی عوام کے لیے؟ دیکھیں، جو ہمارا بطور چیئرمین ایز اے کردار تھا وہ سب کے سامنے ہے. میں نے یہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ کرائی. میری یونین کونسل میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کوئی ایک آدمی آ کے کہہ دے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کروائی. اب SOPs کے حوالے سے ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ حکومت ہمیں اس میں شامل نہیں کر رہی. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں، لوگوں کے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے. اب ساری یہ باتیں، اب SOPs گورنمنٹ کوئی بھی ہو، جو بھی ہو،
پبلک کی سیفٹی کے حوالے سے کوئی انسٹرکشن پاس کرتی ہے، کوئی حکم جاری کرتی ہے تو اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری اس میں ہمبل سبمیشن یہ ہے تمام لوگوں سے، تمام بھائیوں سے، کہ آپ SOPs پر عمل کریں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر لگائیں اور ویکسین لگائیں، اور کرونا کو نہ کریں، ویکسین کو ہاں کریں۔ اچھا سر، یہ عید آ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا عوام کے لیے کیا پیغام؟ اس میں میرا پیغام یہی ہے کہ عید سب کے لیے ہوتی ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ اس تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں غریب کی خوشیوں میں بھی شامل ہونا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے۔ آپ صدقہ و فطرانہ جو غریب حقدار ہیں ان کو دیں اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کریں اور ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک فلسطین کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو اسرائیل نے جہریت کا ارتکاب کیا ہے وہاں پہ بیت المقدس میں، تو یہ بہت ہی کنڈیمنیبل ہے، اور اس کے لیے ہر مسلمان کے لیے یہی پیغام ہے، خدا را مسلمان اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کریں۔ اور جو مسجد میں ہمیں بھی نہیں زیب دیکھتا کہ ہم ان کی عبادت گاہوں میں جا کر کوئی بدماشی کریں، کوئی ایسی بات کریں، لیکن ہمارا جو دین ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر ایک کی عزت کرو، اور ہر ایک کو لبرٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے رسول کے حوالے سے وہ آزاد ہو، اور ان کو یہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اس ہمارے لیے ایک زندگی کا بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ قرآن پاک میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اور وہ حضور پاک کی طفیل ہمیں نصیب ہوا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہوئے جو مسلمان جس طرح کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، تمام مسلم ممالک کو بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس پر پوری طرح توجہ دیں اور ان اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں۔ جی بہت شکریہ چودھری محمد اصغر صاحب۔